آپ امت محمدیہ میں پیدا ہوئے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا پر آئے. اس میں ایک پیغمبر ایسے بھی تھے جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا پر پیغمبر بن کر آئے, نبی بن کر آئے. اور جب میرے مصطفیٰ کی شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا, پروردگار عالم مجھے تو نبی بنا کر نہ بھیجتا, محمد مصطفیٰ کا امتی بنا کر بھیج دیتا تو کہیں بہتر ہوتا. تو ہماری دعا رد ہو جاتی ہے, آپ کی دعا رد ہو جاتی ہے, لیکن انبیاء کی دعا رد نہیں ہوتی ہے, نبیوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. جب حضرت عیسیٰ نے یہ خواہش ظاہر کر دی تو رب کائنات نے حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا. اب پھر وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا پر دوبارہ پیدا ہوں گے تو میرے مصطفیٰ کے امتی بن کر پیدا ہوں گے. آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ امت محمدیہ میں پیدا ہوئے. ایسے نبی کی امتی ہیں جو 1,24,000 پیغمبروں کے سردار ہیں. اور دوسری خوش نصیبی یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو بیچا ہے, آپ نے اپنے آپ کو فروخت کیا ہے تو اولاد غوث اعظم کے ہاتھوں پر بیچا ہے. سبحان اللہ. اور آپ کو جو سلسلہ ملا وہ سلسلۃ الذہب ہے. تمام سلاسل میں سب سے افضل و اعلیٰ وہ سلسلہ ہے جس کو قادری سلسلہ کہا جاتا ہے. ہر طرف سے آپ خوش نصیب ہیں. یقیناً اس اڑیسہ کی سرزمین پر دو شخصیت تھی, سرکار ملت اور مجاہد ملت. دونوں کی تعلیم ایک تھی, محبت پر پھیلانا. مجاہد ملت نے بھی اپنے مریدوں سے کہا کہ ہر پیر کی تعظیم کرنا, اور سرکار ملت نے بھی اپنے مریدوں سے کہا کہ ہر پیر کی تعظیم کرنا. اور دونوں نے ایک دوسرے کی تعظیم کر کے بھی دکھا دیا. چونکہ مجاہد ملت ولی تھے, ولی ہیں, ولی رہیں گے. ان کو معلوم تھا کہ میرا مرید تو میری بات تو مان لے گا, لیکن چند لوگ ایسے ہیں جو پیسے کی بنیاد پر, عزت کی خاطر, پیسے کی خاطر سرکار ملت سے محبت نہیں کریں گے. تو خود مجاہد ملت نے سرکار ملت سے محبت کر کے دکھا دیا. صرف فرمایا نہیں, پریکٹیکلی طور پر کر کے بھی دکھا دیا. جی آپ نے علماء کے زمانے سنا ہوگا کہ سرکار ملت کے لیے مجاہد ملت نے اپنا امامہ تک بچھا دیا. اور وہ مجاہد ملت جب سرکار ملت کے مسجد میں آئے ملاقات کرنے کے لیے تو سرکار ملت مسجد میں موجود نہیں تھے. خادموں سے پوچھا سرکار ملت کہاں ہے؟ خادموں نے کہا سرکار ملت کہیں گئے ہوئے ہیں. کتنی دیر میں آئیں گے؟ خادم نے کہا یہ نہیں پتا کتنی دیر میں آئیں گے. تو اب مجاہد ملت کی عقیدت دیکھو, مجاہد ملت کی عقیدت دیکھو. سرکار ملت کے دروازے پہ جو پردہ لگا ہوا تھا وہ سیمنٹ کے بورا کا پردہ تھا, وہ سیمنٹ کا بورے کا پردہ تھا. مجاہد ملت نے اس پردے کو آنکھوں سے لگا کر اور سر پر رکھا. سوال کرنے والوں نے پوچھا کہ مجاہد ملت اس بورے کو آپ چوم رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں, جس کا کوئی وقار نہیں, جس کا کوئی وجود نہیں, یہ تو 3 روپے میں بازار میں مل جاتا ہے اور آپ اس کو چوم رہے ہیں, آپ اس کو سروں پر رکھ رہے ہیں. تو مجاہد ملت نے کہا کہ یہ بازار کا بورا نہیں ہے, یہ سرکار ملت کے دروازے پر لٹکا ہوا بورا ہے. اس کو نسبت سرکار ملت سے ہو گئی ہے, اس لیے یہ سر پہ رکھنے کے لائق ہو گیا ہے, آنکھوں سے چومنے اور لگانے کے لائق ہو گیا ہے. تو اب اسی سے اندازہ کر لو سیدوں کے گھر پہ لگا ہوا پردہ کا احترام مجاہد ملت اتنا کرتے ہیں. تو جس انسان